الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیرت مقدسہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں اور بے شمار پہلو ہیں. اگر ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن سیرت پاک کا بیان ناقص رہ جائے گا. اتنے اوصاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے کمالات ہیں آپ کے. ان میں سے ایک بہت بڑا کمال آپ کا خلق عظیم ہے. اور خلق عظیم میں بھی بہت سے پہلو ہیں. ظالموں سے درگزر کرنا، دشمنوں کو معاف کرنا، بلکہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. واقعات بہت ہیں. حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آئے، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، انہوں نے ایک بھیانک جرم کا ارتکاب کیا تھا. ان کے جرائم 3 تھے، لیکن ایک جرم اس میں ایسا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی طور پر ناراض کر گیا، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور باتوں میں نظر آئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو بدر میں قتل کیا تھا. تو اس کے گھر والوں نے وحشی کو لالچ دی کہ اگر تو نے بدلے میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے. یہ جنگ میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن
آزادی کی تمنا اور لالچ کی وجہ سے وحشی جو ہے وہ جنگ میں شامل ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادروں میں سے، دوسرے حضرات تو سر پر خود بھی لگاتے تھے، لوہے کی ٹوپی بھی لگاتے تھے، ہیلمٹ بھی لگاتے تھے اور بختر بھی پہنتے تھے، اور حضرت حمزہ کہتے تھے جب شہادت ہماری تمنا ہے تو یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہی نکلے۔ ان کے ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں زد و کوب کیا ابو جہل نے۔ حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضرت حمزہ کی باندی نے یہ تمام منظر دیکھا کہ بھتیجا حضور کا پٹ رہا ہے اور زخمی ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، لیکن صبر سے کام لے رہا ہے۔ مکے کی زندگی میں صبر نمایاں رہا ہے۔ صحابہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابیت کا 13 سال تک صبر کی تلقین اور صبر کے سبق پر گزارا کیا ہے اور برداشت کرتے رہے ہیں اور ہاتھ نہیں اٹھایا ہے اور جواب نہیں دیا ہے۔ جب شام حضرت حمزہ شکار سے لوٹ کے آئے تو باندی نے بھتیجے کا تمام حال ذکر کیا۔ جوش میں آ گئے حضرت حمزہ اور سیدھے گئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں قاضی القضات مانا جاتا تھا، ابو الحکم کہتے تھے اس کو، جو فیصلے دوسرے نہیں کرتے تھے یہ منٹوں میں وہ فیصلہ کر دیتا تھا، لیکن دین سمجھ میں نہیں آیا اس لیے حضور نے اس کو ابو جہل کہا۔ جا کر اپنی کمان ماری، سر زخمی کر دیا ابو جہل کا اور کہا یہ جواب ہے میرے بھتیجے کو مارنے کا، اور آئندہ بھی ہاتھ نہ لگانا ورنہ اس سے خراب تیرے ساتھ بدلے کا سلوک کروں گا۔ حالانکہ ابو جہل کو کوئی انگلی لگانے کے لیے ہمت نہیں کرتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا بھتیجا آج میں نے تیرا دل ٹھنڈا کرنے والا معاملہ کر دیا ہے، تجھے زخمی کیا تھا ابو الحکم نے، میں نے بھی اس کو زخمی کر کے چیلنج کر دیا ہے، آئندہ تجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، اب تو راضی ہے نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے داعی بنا کے بھیجا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، کلمے کی تعریف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا یہ بدلہ لینا میرا کام نہیں ہے، اور میں بدلہ لینے کو اور سامنے والے کو زخمی کر دینے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دن میں مجھے خوش کر دیں، کہا آج جو بات تو کہے گا اور جس سے تو خوش ہوتا ہوگا وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کہہ لیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، سامنے والے کو زخمی کرنے سے میں راضی نہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے سے اور ایمان میں داخل ہونے سے راضی ہوں۔ بس وہ لمحہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا ہے۔
تب سے لے کر جنگ بدر میں شامل ہوئے، اس کے بعد غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ وحشی چٹان کے پیچھے بیٹھا، ابھی تو ایمان نہیں لایا ہے، اور اس کو اور دوسری لڑائی میں دلچسپی نہیں تھی، اپنی آزادی کی دلچسپی کے لیے حضرت حمزہ کے قتل میں دلچسپی۔ چٹان کے پیچھے سے جب سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نے بڑی زور کا نیزہ ایسا پھینکا کہ ناف اور شرمگاہ کے بیچ سے ہوتا ہوا آر پار گزرا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لہرایا اور اس کے ساتھ ہی آپ زمین پر گر کر شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ تھا۔ جب صلاۃ جنازہ پڑھی گئی تو جنازہ حمزہ کو سامنے ہمیشہ رکھا گیا، دوسرے جنازوں کے مقابلے میں وہ اٹھائے جاتے رہے، لیکن ان کا جنازہ سامنے رکھا رہا، اور غم کا اظہار فرمایا، بلکہ یوں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حمزہ کے عوض میں 70 کافروں کے ناک کان کاٹوں۔ اتنا بڑا بہادر ہمارا چلا گیا، ہاتھ سے گیا، نقصان ہے بہت بڑا اسلام کا، لیکن اللہ اسلام کے مالک بڑے بڑے بھی چلے گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھا، اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب حضرت وحشی کے دل میں آیا کہ میں ایمان قبول کروں، لیکن ایک آیت رکاوٹ بن رہی تھی، وہ 3 گھناؤں کام جس پر بڑی پکڑ کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وہ آیت رکاوٹ بن گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانی دشمن ہو لیکن ایمان قبول کرنا چاہتے ہو تو اس کی دشمنی کو معاف کرتے ہیں اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کی شان ہے، اور رعب اتنا ہے آپ کا کہ 1 مہینے کی مسافت پر جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ بالکل سرکار کا گرویدہ بن جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے، آپ پر کرم ہے کہ آپ کو نرمی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سخت مزاجی نہیں ہے، اگر سخت مزاجی ہوتی تو یہ صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد مڈرانے والے یہ عشاق آپ کے پاس نظر نہیں آتے، گھبرا کے بھاگ گئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ فرمایا ان کو درگزر کرتے رہو، نرمی سے کام لو، معافی سے کام لو، اور حضور وہی طریقے کو اختیار فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا۔ طائف کا وفد آیا، اور طائف کے وفد نے ایمان قبول کیا، اس وفد میں وحشی بھی آئے تھے۔ حضور نے ایک چٹھی بھیج کر ان کو ان کے اشکالات کا جواب جو قرآن کی آیت سے اٹھ رہا تھا وہ دے دیا تھا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ 3 جرائم کا تذکرہ کیا کہ اس کے گناہگار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے، اکبر الکبائر۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، میں نے حضرت حمزہ کو ناحق قتل کیے،
اور تیسرا یہ کہ مجھ سے بدکاری کا ارتکاب بھی ہوا ہے. اور یہ 3 گھناؤنے جرائم پر معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تم نے یہ جرائم تینوں کیے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا راستہ ابھی بھی کھلا رکھا ہے. شرک سے سچے دل سے توبہ کر لیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. شرک والے گناہ کو، بدکاری والے گناہ کو اور ناحق قتل کیا ہے، بدلہ وصول کیا جائے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر معاف کر دیا جائے گا. یہ تینوں گناہ بھی معافی کے قابل ہیں، لیکن سچی توبہ ہونا ضروری. زنا میں تو جو سزائیں تجویز ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، وہ سزا اور اس کے بعد توبہ. اور اگر شادی شدہ ہے اور سنگسار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ توبہ ہے، اللہ معاف فرما دے. قتل میں یا تو قصاص آئے گا یا پھر مقتول کے ورثہ دیت لیں گے اور یا تو معاف کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قاتل اپنے اس جرم سے توبہ کرے گا. اور شرک سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ بھی معاف فرمائیں گے. یہ طائف والے وقت میں آئے، بیچ میں بیٹھے، صحابہ جا کے دوڑ کے حضور سے کہنے لگے کہ قاتل آیا ہے حمزہ کا، آج اسے نپٹا کے ختم کر دیجئے، آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. حضور مسکرائے، مجلس میں تشریف لائے. بیچ میں موٹے تگڑے سیاہ فام حضرت وحشی بیٹھے تھے. کیوں آئے ہو؟ فرمایا ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تم ہی ہو جس نے میرے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا بری طرح سے؟ کہا میں ہی ہوں حضور، وہ مجرم میں ہی ہوں. پھر کیوں آئے ہو؟ کہا حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اگرچہ تم نے بہت بڑا جرم کیا، میرے دل کو بڑا دھچکا اور بڑا دکھ پہنچایا تم نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، بیعت کرو میرے ہاتھ پر، اسلام قبول کرو. اسلام قبول کر لیا. صحابہ کہتے رہ گئے کہ حضور بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے. فرمایا انتقام اور بدلہ لینا میرا کام نہیں ہے، عفو درگزر کرنے کا میرا مزاج اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ مکی آیات، حالانکہ اس کا عمل مدینہ میں بھی کہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ مکی ہے. 3 باتوں کا اس میں حکم دیا گیا. عفو درگزر کو اپنا شیوا بنائیے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائیے، اور جاہلین اور کم علم لوگوں کو نظر انداز کر دیجیے. اور میں حضور اب میری تمنا ہے کہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ کا دیدار باقی زندگی کرتا رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں. اور ایک تمنا یہ ہے کہ جتنا بڑا آدمی مسلمانوں کا میں نے قتل کر ڈالا ہے، اللہ میرے ہاتھ سے کافروں کا اتنا بڑا آدمی مروا دے. اللہ نے وہ بھی دعا جو ہے حضرت وحشی کی پوری فرما دی. حضور نے معاف فرما دیا اور ایمان حضرت وحشی نے قبول کیا، رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. لیکن تمنا تھی کہ سامنے بیٹھو، تو حضور نے اتنا فرمایا کہ سامنے جب جب بیٹھو گے، جب جب حضرت حمزہ کی شہادت یاد آئے گی، اس وقت میرا دل پسیج جائے گا. تمہاری عاقبت خراب نہ ہو جائے، تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے، کوئی بات میرے دل سے زبان سے آہ نہ نکل جائے
تم میری آنکھوں کے سامنے نہ رہو، میرے پیچھے رہا کرو، بیٹھا کرو۔ وحشی نے کہا اريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمنا تھی کہ دیدار کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت چہرے انور پر نظر رہے، ہر وقت دیکھتا رہوں، دیدار سے مشرف رہوں، لیکن میرے محبوب نے کہا ہے کہ میں پسے پشت بیٹھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں تو آیا ہی ہوں اپنی تمنائیں قربان کرنے کے لیے، آقا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے۔ اس بنا پر آج میری دیدار کی تمنا کا گلا گھونٹوں گا اور پیچھے بیٹھوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پورا کروں گا۔ اصل تو کام مومن کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکام پورے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزرے۔ نکاح بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ آج ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے کے یہاں عقد مسنون بھی ہے اور اسی لیے حاضری بھی ہوئی، چند باتیں بھی اسی کے ضمن میں سنتوں کے ماتحت عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے۔ بعد نماز جمعہ تمام نوافل و سنن سے فراغت کے بعد مجلس نکاح منعقد ہوگی، آپ حضرات بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔